सय्यदुल कौनैनि वसक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबिन व मिन अजमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। ARYQ TV की स्क्रीन पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तफ़हीमुल मसाइल। इसके मरकज़ महवर और आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर बेहतरीन आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का करम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, लास्ट टाइम मैं नाज़रीन से भी शेयर करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक पे हमने बात की थी उसका बहुत फीडबैक आया और फोर्सफुली लोगों ने ये कहा कि इसको एक्सटेंड किया जाए। बहुत सारे ज़ाहिर है उसमें सवालात ऐसे भी हैं जो हम नहीं कर सके या उसको थोड़ा सा रिलेटेड टू कॉन्टेक्स्ट आगे नहीं बढ़ा सके। लास्ट एपिसोड में नाज़रीन हमने बात की थी मुक़द्दस औराक़ का तक़द्दुस, आदाब और उनका सही इस्तेमाल। अच्छा, उसका बेजा इस्तेमाल, बेमौका इस्तेमाल और मतलब बेवजह का इस्तेमाल जो हम करते हैं, जैसे कि अशिया खुरोनोश की हमने बात की थी, अखबारात के फेंक देने का अमल था। अखबारात में डेफिनेटली मुफ्ती साहब ने बड़े अहम नुक्ते की तरफ वजाहत की थी कि उसमें कुरानी आयात और अहादीस का इस्तेमाल टॉप लाइन पे ज़रूर हुआ करता है। अखबारात को हम फेंक देते हैं। अगर पिज़्ज़ा देने कोई आया है, कोई और चीज़ खाने की देने आया है, दरवाजे पर खड़े होकर वेट करता है जब तक वो आपको बाई हैंड दे ना दे। चूँकि अखबारात का मामला मंथली बिलिंग पे होता है, उसके लिए ख़ुद हम पर्सनली इंडिविजुअली अपने घर के बाहर एक बास्केट लगा सकते हैं। ये एक नुक्ता था। इसके अलावा दीगर चीज़ों पर बात हुई थी कि किस अंदाज से मुक़द्दस औराक़ के आदाब बजा लाए जाएँ और हम पर क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, शरीयत मुताहरा किस तरह हमें अहकामात जारी करती है। आज मैं बात इस पर करने जा रहा हूँ कि जा बजा आपको पता है हर बिल्डिंग के बाहर ऑलमोस्ट माशाअल्लाह लिखा होता है, जगह जगह प्रिंटेड होता है। उसके अलावा लफ्ज़ माशाअल्लाह, लफ्ज़ इंशाअल्लाह, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह हमारी रूटीन लाइफ में जो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। फ्लुएंटली हम गाहे बगाहे उसको इस्तेमाल करते हैं। कौन से मौक़े ऐसे हैं कि जहाँ पर इनका इस्तेमाल होना चाहिए और कौन से मौक़े ऐसे हैं जहाँ नहीं होना चाहिए? इसकी हाव नाव बेहद ज़रूरी है। ये बहुत कोर इशू है। बहुत सारे मकामात पे बहुत सारे लोगों को बेजा, बेमौका, बेमहल इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है। आज मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मुफ्ती साहब, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह की बात करें, लफ्ज़ माशाअल्लाह या इंशाअल्लाह, इनका इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे होना चाहिए और क्या मौके हैं, क्या महल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सलमान आपका। और जिस मौजू पे आपने बात की है मुक़द्दस कलिमात के इस्तेमाल के हवाले से, ख़ास तौर पे बिस्मिल्लाह जो कि हमारे कल्चर का, हमारे मज़हब का, तहज़ीब का हिस्सा है और बाकायदा इसके हवाले से हमें तालीम दी गई है कि हर अहम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए। अगर ना पढ़ा जाए तो वो नामुकम्मल और अधूरा होता है। ठीक है। पढ़ने से उस काम के अंदर बरकत पैदा होती है, कामयाबी हासिल होती है और अजर व सवाब अपनी जगह पे कायम होता है। सही। लेकिन सलमान, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू चल रही है, बिस्मिल्लाह आम तौर पे या तो लोग पढ़ते नहीं हैं कि बहुत सारे जायज़ काम हैं जो हम कर रहे हैं मगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती और उस काम की बरकतों से महरूम है। इसके बरखिलाफ़ बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। देखें, हर जायज़ काम ठीक है, लेकिन नाजायज़ काम में बिस्मिल्लाह नहीं होती। नाजायज़ काम में बिस्मिल्लाह नहीं होती। ठीक है। अच्छा, एक तो हमारी ये तरबियत की और अमल की कोताही है कि हम जहाँ अच्छे काम करते हैं और जहाँ मतलब इस्लाम और ईमान की दौलत हमें मैसर है, वहीं पे हमसे ख़ताएँ होती हैं, हमसे गलतियाँ होती है और इंसान से ख़ता हो जाती है। ये तो ठीक है, इंसान तौबा भी करता है, लेकिन ये जो गलती है ना कि बंदा ख़ता कर रहा हो, गलती कर रहा हो, गुनाह कर रहा हो या हराम काम कर रहा हो और उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़े, फ़ुक़हा ने इसको कुफ्र लिखा है। अच्छा, कुफ्र लिखा है कि हराम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना ये कुफ्र होता है। देखिए, अब बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो नाजायज़ या हराम होते हैं। माज़अल्लाह रिश्वत देते और लेते हुए भी लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के ले रहे होते हैं। बतलाइए। बिल्कुल सरासर हराम है। इस काम पर लानत भेजी गई है और हम बिस्मिल्लाह पढ़ के तयम्मुन हासिल करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। बताइए। और इनफैक्ट सूद के लेन देन में, आजकल सूदी निज़ाम में या इस तरीके के बहुत सारे काम जो हमारे माशरती सतह पे, तिजारती सतह पे राइज हो गए, जो हमारी इस्लामी तालीमात या कुरानी अहकामात के बिल्कुल बरखिलाफ़ हैं, मगर हमारी प्रॉपर राइज हो गए हैं। हाँ, देखें, फील्ड बन गई हैं आज वो तिजारती। बिल्कुल सही। तो अब बन गई, वो एक अलमिया अपनी जगह पर है, ठीक है, उसको फिर जायज़ समझना और फिर उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये मज़ीद एक जो है वो समझ लें कि नहुसत और
तबाही का वबाल का एक जरिया होता है। कोताही पर कोताही हो रही है, कोताही यानी पर एक तो इसे जायज समझ रहे हैं, सबसे बड़ी कोताही। तो किसी भी नाजायज़ काम से पहले, हराम काम से पहले, गलत काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना। किसी को मार रहे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के मारा। किसी को जलील कर रहे हैं, किसी का साथ गलत कर रहे हैं, किसी के जो है वो आप कह लें कि उसके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहे हैं। देखें तो ये सब चीज़ें जो कि गलत होती हैं, हराम होती हैं, गैर अखलाकी होती हैं, उन चीज़ों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के बजाय औज़ुबिल्लाह पढ़ के अल्लाह की पनाह मांगे उस काम से। पनाह मांगे, यानी उसका मौका औज़ुबिल्लाह का था, ये आप कह रहे हैं, वो मौका औज़ुबिल्लाह का था, अल्लाह की पनाह मांगने का। औज़ुबिल्लाह और नऊज़ुबिल्लाह का। मतलब हमें ये तालीम दी गई है कि कोई गलत काम करने की दावत दे या कर रहा हो तब भी आपके सामने, तो नाउज़ुबिल्लाह पढ़ा जाए कि अल्लाह ताला हमें इससे पनाह दे, हमें इससे महफूज करे। यानी ये कॉन्सेप्ट भी है कि गलत काम को देख के फ़ौरन अल्लाह से दुआ की जाए कि या अल्लाह हमें इस गलती से बचा। ये एक तसव्वुर दिया जा रहा है, कोई रिवायती कलिमा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह और औज़ुबिल्लाह, सही, बल्कि बाकायदा एक ट्रेनिंग, एक तरबियत, एक सोच बिल्ड की जा रही है कि आपने जो है वो गलत काम को देख के ये अल्फाज अदा करने हैं, बिल्कुल सही। बजाय इसके कि हम नाउज़ुबिल्लाह या औज़ुबिल्लाह कहें गलत काम के ऊपर, उधर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। हमें ये तमीज़, ये शऊर भी हासिल नहीं है। और फ़ुक़हा इकराम ने वाज़े लिखा है, वाज़े लिखा है कि हराम काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है। अल्लाह, हराम काम से यानी इंसान दायरा इस्लाम से अपनी रूटीन में न जाने किस किस अंदाज से बाहर है और उसे अंदाज़ा ही नहीं है, जी हाँ बिल्कुल, पता ही नहीं है वो दीन से। अच्छा, दूसरा मुसाब, इसके अलावा मुक़द्दस औराक़ और मुक़द्दस कलिमात, ज़ाहिर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह जहाँ से आप गुजरेंगे सैकड़ों मरतबा माशाअल्लाह लिखा हुआ आपको नज़र आता है। अच्छा, ऐसे मकामात पे भी आपको माशाअल्लाह लिखा हुआ नज़र आता है। बकौल आप जैसे दुकानदारी ट्रेड है हमारे यहाँ कल्चर, अब माशाअल्लाह यानी ये ज़ाहिर है बरकत के लिए और तबारक अल्लाह और इस तरह की बातें, और काम वही हो रहे हैं, मतलब मुझे एक रूटीन बनी। इसमें सलमान मैं आपको एक ज़िक्र करूं, हमारे यहाँ पे एक कल्चर का हिस्सा है और इसमें मेरे हिसाब से कोई हर्ज नहीं है कि अगर बरकत के लिए अपनी दुकान पे मुक़द्दस नाम, कलिमात, अल्फाज अगर मुअल्लक़ कर दिए जाएँ माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह वगैरह वगैरह, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, लेकिन आपने देखा होगा विजिटिंग कार्ड के अंदर भी ये वर्ड लिखे होते हैं। हाँ लिखे होते हैं, अल्लाह के नाम विजिटिंग लिखे। कार्ड जो है वो जिस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं आपको पता है, बिल्कुल कैजुअल बिल्कुल पड़े हुए होते हैं, इधर उधर ज़मीन पे गिरे हुए हज़ारों विजिटिंग कार्ड आपको मिल जाएंगे। सही, बास्केट के अंदर आपको विजिटिंग कार्ड मिल जाएंगे। सही। इसी तरीके से आप देखें विजिटिंग कार्ड जेब में पड़ा होता है, टॉयलेट गए, वॉशरूम गए, तो अब उसमें जब ये अल्फाज और कलिमात लिखे होते हैं माशाअल्लाह के और इसी तरह सुबहान अल्लाह के, मसलन दुकान का नाम सुबहान अल्लाह इलेक्ट्रॉनिक, सही, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, तो अब वो कार्ड उसका विजिटिंग कार्ड आप बताएं कि कितना मिसयूज़ होता है। जी। और ये कलिमात कुरान के हैं, ये कलिमात अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह के हैं, जिसको हमने कमर्शली यूज़ तो किया और फिर उसको मिसयूज़ भी कर दिया, बिल्कुल ठीक, उसको गलत इस्तेमाल भी कर दिया। तो बरकत के लिए अल्लाह के नाम को अपनी दुकान या फैक्ट्री या कारोबार या मकान पे, बुलंद मुकाम पे लगाना, ये एक अलग बात होती है, ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन इस तरीके से शॉप्स के नाम रख देना और फिर उन नाम का एहतराम भी ना करना, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और ये बिल्कुल बेअदबी और गुनाह के ज़ुमरे में दाखिल हो जाता है कि आप जो है वो एक अल्लाह ताला के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, कुरानी आयत को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उसका एहतराम नहीं कर रहे हैं। एहतराम नहीं कर रहे, सही है। मुफ्ती साहब कॉलर्स हैं, कुछ शामिल करूँ? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या सवाल है आपका? ये नंबर ना मैं छुट्टी से लौट कर मैं पहली दफा कॉल कर रहा हूँ, मसले तो बहुत पूछने हैं ना। अच्छा चलें, अब जो अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट है वो पूछ लें, टाइम कम है तो। अभी मैं काम कर रहा हूँ ना, तो आप ये नंबर बाद में आपको इस टाइम बताए, मैं बात कर लूँगा। चलें ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या सवाल है? ये मेरे 3 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि जूतों के ऊपर भी अल्फाबेटिक लिखी होती है, क्या इसका इस्तेमाल करना क्या दुरुस्त होता है? अल्फाबेटिक्स लिखे होते हैं जूतों के ऊपर। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बड़े बड़े ये पैनाफ्लेक्स बनाए जाते हैं जिसमें गुंबद की तस्वीर होती हैं और इसमें हरूफ मिटते भी नहीं है, ये तस्वीर वगैरह हरूफ भी
तो इसको ठंडा करने का तरीका क्या होता है? अच्छा ठीक है, और मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, पैगामात के ज़रिए भी सवाल आया था जो मैं इंट्रो में शामिल नहीं कर सका कि मुक़द्दस औराक, जिस तरह पिछले दिनों एक इशू बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ था, बहुत ज़्यादा उसका वावेला हुआ था कि समंदर किनारे मुक़द्दस औराक की बोरियां पड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी। अच्छा, वो मतलब साहिल पर हैं, खुश्की पर पड़ी हुई हैं। मुफ्ती साहब, वो जो बोरे भरे हुए हैं मुक़द्दस औराक के मसाजिद के, उसके ठंडा करने का तरीका जैसे बहन ने भी पूछ लिया, और ये प्रॉपर एक सवाल भी मैं शामिल करना चाहता था जिसमें मुक़द्दस कलिमात हैं। असल मसला ये है कि ठंडा पानी में डाल के किया जा सकता है, भारी भरकम पत्थर उसमें अगर डाल दिया जाए तो वो तह में उतर जाते हैं, ठीक है। और फिर सीधी सी बात है, जब तह में उतर के उभरेंगे ना अगर किसी वक्त भी तो वो मिट चुके होते हैं, नकूश तकरीबन मिट चुके होते हैं। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ पे देखें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हमारी जो लापरवाहियाँ हैं जी, अमल में, ज़िम्मेदारियों में, वर्किंग के अंदर जो हम कोताहियाँ करते हैं, बाज़ जगह वो कोताही जो है वो उसका नुकसान मल्टीपल हो जाता है, दुनियावी नुकसान से बढ़ते बढ़ते उखरवी और ईमानी नुकसान तक पहुंच जाता है। किसी काम को अगर कोई शख्स जो है वो डिले करता है कि ये सामान इधर रखना है और नहीं रखा, ये गलती है। लेकिन अगर मुक़द्दस औराक को अगर किसी की ज़िम्मेदारी थी और उसको वहाँ तक ले जाना था, कश्ती में डाल के, जहाज़ में डालकर और पहुँचाना था, उसमें डिले किया, वो पड़े पड़े बजाय इसके कि उसको ठंडा किया जाता, वो वहीं पर बिखर जाते हैं। तो ये कोताही जो है वो एक बहुत ज़्यादा, मतलब आप उस शख्स से पूछेंगे जिसकी ये ड्यूटी थी तो वो ये समझता है कि मैंने अपनी ड्यूटी में सिर्फ एक दिन की जो है वो कमी की है। लेकिन इसमें जो एक इतना बड़ा फैक्टर शामिल हो रहा है मजहबी, उस ड्यूटी में कमी की वजह से इतने सारे कुरानी अल्फाज मुक़द्दस औराक की बेहुरमती। बिल्कुल। वो सब कंटिन्यू करते हैं, एक कॉलर भी हैं और ब्रेक भी लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मैं दिलशादपुर से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए। आपका प्रोग्राम, हाँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं ये कह, मैं मिलाद पे जाती हूँ ना जी, तो काफी औरतें कहते जो कुरान पाक का खत्म पढ़ते हैं, औरतें घर में आके कुरान खानी होती है। ठीक है, ठीक है। तो फिर वो ना सजदे नहीं देते उस वक्त, सजदे चला, नहीं हाँ सजदा, ठीक है। फिर हाँ, तो फिर ये है, मैं मिलाद भी पढ़ती हूँ और ज्यादा मेरे पास तालीम नहीं है, मैं जो कुछ भी पढ़ती हूँ देखती हूँ टीवी में वही बयान करती हूँ। अच्छा, मुझसे वो गुनाह तो नहीं होगा? अच्छा चलें ठीक है, इसको ठीक है मुफ्ती साहब से इंशाल्लाह शामिल करेंगे। जो कुछ भी टीवी पे सुनती हैं, पढ़ती हैं, देखती हैं, वही बयान करती हैं मिलाद में, तो क्या मुझ पे गुनाह तो नहीं होगा। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन इकराम, तफ़हीमुल मसाइल टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं आप एक टेलीफोन कॉल के ज़रिए। मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब शरीयत मुतहरा की शफ़ाफ़ रोशनी में आपके सवालात और जहनी खलिशों का इंशाअल्लाह जवाब फराहम कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल में टेलीफोन कॉल के ज़रिए बराह रास्त इस नशरियात का आप हिस्सा बन सकते हैं। बतौर तालिब इल्म, बहैसियत तालिब इल्म, आप एक सवाल अपना शामिल कर सकते हैं, और सवालात भी हों, अगर टॉपिक से रिलेटेड हो तो भी, इससे हट कर हो तो भी मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब इसके जवाब फराहम करेंगे। मुफ्ती साहब क़िबला, विजिटिंग कार्ड की आपने बात की थी ना, मेरे जहन में एक बात आई, सवाल में करते हुए कॉलर ले लेता हूँ, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। वेडिंग कार्ड्स भी छपते हैं मुफ्ती साहब, कुरानी आयात भी लिखी होती हैं, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह कॉमन है, इनफैक्ट हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, और अल्लाह के फजल से आज मेरे हाँ इस तरह ये भी लिखा होता है, और एक आयत कुरानी भी मौजूद होती है। कॉमन पैटर्न है हमारे यहाँ। अच्छा, वेडिंग कार्ड्स भी सड़क किनारे, फुटपाथों पर, गली कूचों में, ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आते हैं, हालांकि उसमें पैसा भी खर्च होता है खासा, सब कुछ है। अच्छा, एक कॉलर को शामिल कर लूँ, इसका जवाब फिर दरकार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सवाल क्या आपका? जी सवाल ये है कि हम गाड़ी लेते हैं किस्तों पर, ठीक है, और हमारी इंस्टॉलमेंट जो है पहले साल ज्यादा होती है, दूसरे साल कम हो जाती है, तीसरे साल कम हो जाती है। ठीक है जी, तो पूछना ये था कि क्या इसमें सूद शामिल तो नहीं होता? ठीक है, सूद की शरह में तो नहीं आता? ठीक है, इंशाल्लाह मुफ्ती साहब इसका जवाब देंगे। जी मुफ्ती साहब, वेडिंग कार्ड्स। सलमान, ये बिल्कुल वैसे ही मामला है। देखें, ये तो एक अच्छी बात थी कि आपने जो है वो किसी काम में अल्लाह ताला का नाम, एक दुआ, एक बरकत हासिल की, बिस्मिल्लाह लिख के कार्ड को छपवाया, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो तहरीरें
جو صحابہ کرام یا نبی کریم علیہ السلام جو خطوط لکھتے تھے، پھر ان خطوط کو باقاعدہ ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان تحریروں کی حفاظت کی جاتی تھی، کو پھینکا نہیں جاتا تھا، مس یوز۔ بالکل صحیح۔ تو اب جس کو اس طرح کے کوئی بھی کاغذ یا اس طرح کی کوئی دعوت نامہ، انویٹیشن کارڈ یا انویٹیشن لیٹر ملتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پڑھ کے پھینکے نہیں، اس کو باقاعدہ محفوظ کرے۔ صحیح۔ جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس کارڈ کی حفاظت کرے گا جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جس کو وہ کارڈ دیا ہوا ہے۔ یو مین ٹو سے کہ گھر میں ایک ایسا باسکٹ ہونا چاہیے گھر کے اندر بھی، جی، کہ جس میں جہاں دیکھا کوئی مقدس لفظ لکھا ہوا ہے، وزٹنگ پہ، ویڈنگ پہ، انویٹیشن پہ، اٹھا کر اس کو وہ اونچائی پر ہو یا جہاں ہم جان بوجھ کے اوائڈ کرتے ہیں دیکھیں کہ یہ شادی کارڈ پھینک دو، جی، پڑھ جی، لیا، جی۔ کام ختم ہو گیا، اس کو سائٹ پہ کرو۔ کیوں سائٹ پہ کرو؟ کیا اس پہ اللہ کا نام نہیں پڑھا لکھا ہوا؟ کیا اس میں مقدس کلمات نہیں ہیں موجود؟ وہ سب گناہ کے زمرے میں آتا ہے نا۔ دیکھیں، ہم اپنے سامان کو تجارتی اگر پرانا ہو جائے، قابل استعمال نہ رہے، تو بے شک ہم اس کو جو ہے وہ ایسی مارکیٹ میں جا کے بیچیں گے جہاں مفت کے بھاؤ بک جائے، لیکن بیچ کے اس سے جو کچھ حاصل ہوگا وہ کریں گے، ضائع نہیں کرتے ہیں ضائع نہیں کرتے اموال کو۔ اموال کو۔ لیکن اس طریقے سے ہم مقدس اورات اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو ضائع کر دیتے ہیں کہ اس کی ضرورت ختم ہو یا پھینک دو، اللہ اللہ۔ کیونکہ اس میں ثواب ملنا ہے، مال نہیں ملنا۔ جہاں مال ملنا ہوتا ہے وہاں کچرا بھی سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ بتائیے، ابراڈ کالز ہے، کچھ میں شامل کر لوں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ محمد لطیف قادری، آزاد کشمیر، عباس پور سے۔ جی جناب، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، سوال یہ ہے کہ مقدس اوراق کو پانی میں بھی بہایا جا سکتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو ابھی شامل کرتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی 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 آپ سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں، جی میں سن رہا ہوں۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیدہ سیما فاطمہ بول رہی ہوں شکاگو سے۔ جب میری کال شروع ہو تو بتا دیجیے گا۔ جی آپ کی کال سٹارٹ ہے، پلیز آسک یور کوسچن۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے بھائی کہ ہمیں جو یہ کارڈ ملتے ہیں ان پہ قرآنی آیات ہوتی ہیں، بسم اللہ شریف ہوتی ہے، تو کیا ہم اسے ریسائیکل کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں شکاگو سے جوائن کیا۔ دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، اگر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور شریعت کی روشنی میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے، تو رائٹ ناؤ ہم لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کو جواب دے رہے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر لیں۔ جی مفتی صاحب۔ بہن نے جو سوال کیا تھا، چونکہ آپ کے سوال سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ بالکل ریسائیکل کیا جا سکتا ہے، بالکل ٹھیک، یعنی اس کو سنبھال کے رکھنا یا اس کو پانی میں بہا دینا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر یہ تھا کہ اس کو ری یوز کیا جائے، اس کو دوبارہ سے ریموو کر کے۔ زبردست۔ مطلب آپ چیزوں کو ضائع کیوں کریں؟ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ آج کل کے دور میں دکھاوے کا ایک معاملہ ایسا ہے، قیمتی ترین کارڈ چھپوائے جاتے ہیں، قیمتی ترین، یہی ایگزیکٹلی، دیکھیں پیسہ لگتا اور ہے اس کو یوں ضائع کر دیا جاتا ہے، بالکل یوں ضائع کر دیا جاتا ہے، صحیح، کہ وہ بعد میں کسی کام کے ویسے بھی نہیں ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ بہن نے ذکر کیا، اگر ایسا پاسیبل ہے، ہاؤ اٹ از پاسیبل، تو پھر لازمی اس کو کیا جائے۔ بالکل، ایک دو کالرز ہیں، شامل کروں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ بات سے پروگرام مشیر۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ قضاء نماز جو ہے وہ کتنے سال شروع کرنی چاہیے؟ قضاء نماز کتنے سال سے شروع کرنی چاہیے؟ نہیں کتنے، وہ ایک آدمی وہ اس کی عمر زیادہ ہے نا، تو وہ اپنی پچھلی کتنی عمر سے اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، اچھا ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب۔ تو ایک تو یہ، دوسرا میں اس حوالے سے جو ویڈنگ کارڈ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا کہ میں نے اصل بات بتا دی کہ لکھنے کا مقصد جو ہے وہ تو برکت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور تحریر کے اور کسی دعوت نامے اور انویٹیشن اور کوئی بھی کوئی پیغامات، میسیجز، کوئی ہم لیٹر لکھتے ہیں، اس میں اللہ کا نام لکھنا یہ سنت بھی ہے، افضل بھی ہے، برکت کا باعث بھی ہے۔ لیکن فی زمانہ لوگ حفاظت نہیں کرتے ہیں جو ذمہ داری ہے۔ اس غیر ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دکھاوے کے معاملات سے بھی اجتناب کریں اولاً، اور اگر ضرورتاً کچھ لکھنا ہے، کچھ انویٹیشن دینا بھی ہے، تو دیکھیں بسم اللہ دل میں پڑھ لی، بسم اللہ جو ہے وہ اس کام سے پہلے، اس معاملے سے پہلے پڑھ لی، اپنے عمل سے پہلے پڑھ لی۔ ان چیزوں کو لوگوں کی غیر ذمہ داری کو دیکھنے کے باعث تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے کہ نہ لکھیں ہم۔ ٹھیک ہے، بالکل۔ لیکن اس کا بہتر حل وہی تھا کہ
کہ لوگ اصل ذمہ دار ہیں. کسی نے یہ سوچ کے کہ سنت ہے میں تو لکھوں گا, مطلب ایک اچھا کام ہے, تو ذمہ داری اسی کی ہے. جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ اس کو سنبھالے گا, بالکل جس کو وہ کارڈ دیا ظاہر جس کے پاس یہ کارڈ جا رہا ہے وہ اس کی اونر ایکویٹی ہوئی نا سر, مقصدیت تو اس کو دینا تھا. ایک کالر ہیں, شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جو اپنی زمین جائیداد کا مالک ہے اور اس کے بچے بہت چھوٹے نابالغ ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے, تو اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا کسی وجہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنے سب معاملات نہ سنبھال سکے, تو کیا اس کے پیچھے کون اس کا وارث ہوگا؟ پھر وہ ان معاملات کو کون دیکھے گا؟ جبکہ بیوی اس کو اتنا نہ سمجھتی ہو زمینی معاملات کو, وراثت کے معاملات کو, تو پھر ان کے جوان ہونے تک ان معاملات کو کون دیکھتا؟ اور دوسرا سوال ہے جی کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے سسرال میں جا کر رہے, پھر ماں باپ اس بات سے غمزدہ ہوں, تو کیا اس شخص پر گناہ واجب ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا معاملہ؟ کے شوہر کی بات کر رہی ہیں نا آپ جو, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ دو سوال پوچھے کہ چھوٹے بچے نابالغ ہیں اور باپ کا انتقال ہو جاتا ہے, عورت کو یعنی بچوں کی ماں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے زمینی معاملات کی, تو ان زمینی معاملات کے بچوں کے جوان ہونے تک کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ دوسرا, اگر شوہر تاکہ سسرال میں رہے اور اس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس بات سے, کیا فرق پڑتا ہے؟ جی مفتی صاحب جوابات کی طرف آئیے گا. جوابات کی طرف جو ہے وہ یہیں سے آغاز کرتے ہیں جو ابھی آپ نے دو سوال ذکر کیے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی صورت میں اگر کوئی شخص انتقال کر جائے صحیح, اور شوہر انتقال کر جائے تو بیوی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کی جائیداد, کاروبار اور جو کچھ بھی ترکہ ہے اس کو وہ سنبھال سکے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل مالکانہ حقوق جس وارث کے پاس ہے, ظاہر سی بات ہے بچوں اور ماں کے پاس ہے, صحیح, باقی ذوی الفروض جو والدین یا دیگر جو تھے ان کو ان کا حصہ مل چکا. ٹھیک ہے, اب جو حصہ جائیداد والدین اور بچے کے پاس آیا, صحیح, وہ مالک ہیں, وہ اپنی مرضی سے جس کو اپنے لیے بااعتماد سمجھتے ہوں, چاہیں تو وہ اگر کسی کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو کوئی لائر ہائر کر کے, ٹھیک ہے, باقاعدہ اس کی نگرانی میں ول وغیرہ بنوا کے کسی کے سے ایفیڈیوٹ بنا کے ایگریمنٹ کر کے تجارت میں لگا دیے جائیں, اس کی حفاظت اور تحویل میں دے دیے جائیں, جس کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جا سکتا ہے وکیل کو. ٹھیک ہے, تو چونکہ اس کے پاس جو ہے وہ وائف کے پاس یا ماں کے پاس آپ کہہ لو, بچوں کی والدہ اور مرحوم کی وائف, ان کے پاس جو ہے وہ ترکہ حاصل ہونے کے بعد, ورثہ حاصل ہونے کے بعد مالکانہ حقوق حاصل تھے. صحیح, تو اگر رشتہ داروں میں سے کوئی ذمہ دار اور باقاعدہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہے تو اس کو یہ ذمہ داری دے دی جائے. ٹھیک ہے, اور رشتہ داروں میں بھی آگے بڑھ کے ایسے معاملات میں نیک نیتی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بچوں کی, بھائی کے بچوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے, ان کے اخلاق, اوصاف, تربیت, معاملات, سب چیزوں پہ نظر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں پہ ایسا ہوتا بھی ہے, لیکن بالفرض کوئی مجبوری, کوئی وجہ ہو, کوئی ناممکن ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے کسی کو. ٹھیک ہے. مصعب ایک کالر کو شامل کر رہا ہوں, اس کے بعد بریک لینا. ناظرین جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرے 2-3 سوال ہیں سر. پوچھئے. ایک تو سوال یہ ہے کہ غیر مسلم کی کوئی دعوت ہو تو وہ قبول کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ہمارا کوئی ختم ہو یا کوئی مطلب اپنا نیاز, نظر و نیاز ہو تو یہ بھی غیر مسلم کو ہم دے سکتے ہیں نہیں. تیسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ نماز میں کتنی دفعہ جو ہے نا بسم اللہ کس جگہ پہ ضروری ہوتی ہے؟ اگر مطلب صورت پہلے بسم اللہ ہوتی ہے, اگر ہم قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھیں تو اس میں بھی پہلے بسم اللہ پڑھیں. یہ ٹھیک ہے, اچھا چلیں ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. وعلیکم السلام. ایک بریک ہے ناظرین کرام, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا. آپ ہمیں کہیں بھی ہیں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ٹیلی فون کال کے ذریعے, لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کے سوالات کے جوابات مفتی محمد عامر صاحب دے رہے ہیں. ملتا ہوں آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تفہیم المسائل میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل. مفتی محمد عامر صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر خدمت ہیں, اور الحمدللہ میں بھی ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مفتی صاحب سے آج جو ہے وہ کافی ابتدا میں ڈسکس ہوئی ہے مقدس کلمات کو لے کر بھی. آپ کے بہت سارے سوالات بھی جمع ہو گئے, انشاءاللہ ان کے جوابات بھی مفتی صاحب دیں گے. ایک کالر کو میں شامل کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنن دے کسی طبیعت خیریت؟ جی میری طبیعت ٹھیک ہے الحمدللہ. کیا سوال ہے آپ کا؟
سلمان بھائی پہلے تو یہ پروگرام جو آپ نے رکھا بہت بہترین. میں صرف 2 چیزیں کہنا چاہوں گا جی کہ جب میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے جنگ اخبار دوسرے اخباروں میں اوپر لکھا ہوتا ہے تفصیل قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اور پھر وہ اخبار پھینکے رہے ہوتے ہیں ہم اٹھا کے. اچھا ٹھیک ہے. جگہ جگہ اس کی بےحرمتی ہو رہی ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ اب یہ دیکھیے ہم گاڑیوں کے اوپر اللہ کا نام رسول کا نام پھر اسی کو واش کر رہے ہوتے ہیں, وہی ہمارے پاؤں میں آ رہا ہوتا ہے. اور لوگ اتنی اب کم عقلی ہو گئی ہے کہ اب دیواروں پہ دیکھیں جب کوڑا پڑا ہوا ہے وہاں خلفائے راشدین کے نام, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, جی بالکل اللہ کے نام لکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بتائیں کیا کریں اب, سمجھ میں نہیں آتا. دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے کہ ہماری عقل کو کیا ہو گیا, ہم کیسے مسلمان ہیں کہ یہ بزرگان دین اور یہ اتنی عظیم ہستیاں جو ہم بغیر وضو نام نہیں لے سکتے اور ایسی جگہوں پہ نام لکھ رہے ہیں ہم. صحیح کہہ رہے ہیں میرے بھائی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہی ایک چیز ہے, ایک موٹیویشن ہے جو مفتی صاحب ان 2 ایپیسوڈز میں جو بیدار کرنا چاہتے ہیں اور جو مقصد لے کر بیٹھے ہیں اس ٹاپک کو, یہی ایک شعور ہے جو لوگوں میں بیدار ہو جائے. کالر اور ہیں, انہیں شامل کر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ یہ میرا سوال یہ ہے, مغرب کے نماز کی یہ 2 نفل ہوتے ہیں نا, جی وہ نفل پڑھنے ضروری ہیں یا چھوڑ دیں تو مشکل نہیں؟ مغرب کے 2 نفل ٹھیک ہے, بالکل کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب قبلہ کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں یہ جس درد کا اظہار کر رہے تھے نا, واقعی اصل درد یہی ہے. آپ یہی درد لے کے بیٹھے ہیں, مجھے پتہ ہے. لائسنس دے دیا ہے آپ اپنے شوق پورے کرنے کے لیے جس ہستی کا نام جہاں پہ بھی لکھ کے ایسے اڑاتے رہو, لٹاتے رہو, پھینکتے رہو. صحیح بات. آپ کو کس نے لائسنس دے دیا ہے پبلسٹی کے لیے, اپنی آسانی کے لیے؟ ابھی دیکھیں میرے پاس پہلا سوال جو ہے نا وہ بھی کتنا اہم ہے. جوتوں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے نام. بالکل. جوتا بیچنے والا اپنا نام نہیں لکھے گا, مر جائے گا. وہ وہ چاہے جوتا ہے لیکن اس پہ وہ نام لکھے گا. دیکھیے حالانکہ لوگو لگایا جا سکتا ہے, بالکل ٹھیک, جس سے جو مطلب ایک کمپنی ہے اس کی طرف ایک اشارہ ہو جائے گا. لیکن وہ باقاعدہ نام لکھتے ہیں, لوٹوں پر نام لکھا ہوتا ہے, گٹر کے ڈھکنوں پر نام لکھا ہوتا ہے. بالکل. نام مطلب ان کو اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ نام لکھیں گے تو مر جائیں گے. صحیح بات. وہ زندہ رہیں لیکن مقدس نام کی بے حرمتی ہوتی رہے. ان کو کس نے لائسنس دیا ہے؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں صاحب. فلش ٹوائلٹ کے اندر سینیٹری جو ہے نا اس کے اندر تک نام لکھا ہوتا ہے. صحیح بات. تو لوگو لگا دیں, کوئی ایسا سمبل ہو جس سے کمپنی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہو جائے, وہ بھی کافی ہے نا. صحیح, بالکل. اگر ضروری ہے تو وہ کفایت کر جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر دل میں ایمان ہو تو اندازہ ہو کہ رزق اس کی طرف سے ملتا ہے اور اس کی رسپیکٹ سے اور اس کے مقدس چیزوں کے احترام سے ملتا ہے. ایک ہمارا اپنا مارکیٹنگ کا اور اپنا نظام ہے دنیا کا, تجارت کا, اور اصل جس کے ہاتھ میں ہے وہ کچھ اور ہے. اس کو اگنور نہ کیا جائے. مطلب اتنے ہم مٹیریلسٹک نہ ہو جائیں, اتنے خود غرض اور اتنے مادیت زدہ نہ ہو جائیں, اس کی یلغار میں اتنے مغلوب نہ ہو جائیں مادیت کی اور تجارت کی اور دولت کی ہوس میں کہ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی. صحیح. تو کسی چیز کا احترام بھی ہوتا ہے, بالکل صحیح, لحاظ بھی ہوتا ہے. صحیح. مطلب اذانیں ہوتی ہیں, تجارت رک جاتی تھی. صحیح. امام غزالی کہتے ہیں لوہار جب ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور اللہ اکبر ہوتا تھا تو وہ ضرب کے لیے واپس نہیں لاتا تھا کہ میرے رب نے بلایا ہے. اٹھانے میں محنت ہوتی ہے, واپس لانے میں نہیں ہوتی. لیکن وہ اس کو خلاف ادب سمجھتا ہے. اللہ اکبر. خلاف ادب سمجھتا ہے. بڑی بات. اور وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے, مطلب اذانوں کا احترام نہیں, مقدس کلمات کا احترام نہیں, مقدس نام کا احترام نہیں ہے. کسی کا نام ہم نے خالق رکھا ہے, اچھی بات ہے, لیکن خالق نام نہیں ہوتا, عبد الخالق ہوتا ہے. عبد الخالق. خالق نام ہی نہیں رکھ سکتے ہیں. بالکل. رحمان نام نہیں رکھ سکتے ہیں. لازم ہے کہ عبد الرحمن کہا جائے. اچھا ایک تو اس کو رحمان کہیں گے, پھر دوستوں میں گالیاں دی جاتی ہیں, تو اس نام پر گالی دی جا رہی ہے. بتلائیے. لفظ رحمان کے نام سے گالی دی, خالق کے نام سے گالی دی. تو کوئی احترام نہیں ہے کہ آپ اس نام کا بھی کوئی احترام نہیں کرتے ہو. مطلب کوئی تقدس ہونا چاہیے. صحیح, بالکل. آپ اس شخص کے اوپر غصہ ہو ایک تو ویسے ہی گالی دینا منع ہوتا ہے, اور کم سے کم اس نام سے تو ڈرو جس سے دل ہل جاتے ہیں لوگوں کے. اس نام سے بھی نہیں ڈرتے. وہاں بھی استغفر اللہ, استغفر اللہ. خیر یہ ہم سے سوال پوچھا تھا بہن نے, تو اس کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا جوتے وغیرہ پہ. اسی طرح ہم سے ایک سوال یہ پوچھا کہ قرآن پاک کی تلاوت یا ختم وغیرہ ہوتا ہے تو سجدہ لوگ اس وقت نہیں کرتے ہیں, بعد میں کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا.
اس وقت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بعد میں کیا تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی قضا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بہن نے پوچھا ٹی وی پر ہم جو کچھ سنتے ہیں اس کو آگے بیان کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں نصیحت کے لیے تو کوئی چیز بیان کرنے میں حرج نہیں ہوتا، اچھی بات نصیحت کرنا صدقہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر فتوے آپ علماء سے سنتے ہیں، مسئلے آپ سنتے ہیں اور آگے خود اس کو سن کے فتویٰ دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح، نصیحت کی باتیں بھی آپ بہتر یہ ہو کہ کسی عالم کو آپ فون پہ ہی صحیح سنا دیں کہ میں یہ بات سنی تھی، کیا میں یہ آگے کسی کو بتا دوں؟ تو مطلب ایک چیز دین کی چیز ہے نا، آپ سیکھ کر سکھائیں تو اچھا ہوگا، صحیح، اتھینٹک ہوگا اور بہت کانفیڈنس سے آپ اس چیزوں کی اسپریچنگ کر سکیں گی۔ صحیح، لیکن بغیر سیکھے اگر آپ نے کیا تو دیکھیں اخلاقی طور پہ ہدایت دینا، نصیحت دینا تو اچھی بات ہوتی ہے، فتوے نہ دیں۔ بالکل ٹھیک۔ یہ سوال ہم سے پوچھا پانی میں بہایا جا سکتا ہے؟ تو بالکل پانی میں مقدس اوراق کو بہایا جا سکتا ہے۔ فقہاء کرام نے زمین میں دفن کرنے کا بھی ذکر کیا ہے اور جلانے کا بھی ذکر کیا ہے، مگر فی زمانہ جلانا جو ہے ہمارے عرف میں بے حرمتی پر معمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم یہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن پانی میں بہانا، پانی میں کنارے پہ نہ پھینکیں، ذرا دور جا کے نا صحیح، پتھر ڈال کے پھر آپ اتاریں تاکہ اندر تہ تک آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے مصعب جی۔ سوال یہ پوچھا قضا نمازیں ہمیں کتنی پڑھنی چاہیے؟ ایک شخص بوڑھا ہو چکا ہے، دیکھیں چاہے بوڑھا ہو بیمار ہو، جتنی نمازیں آپ پر فرض ہوئی تھی نا وہ قرض ہیں، صحیح، اگر نہیں پڑھی تو ادا کرنا ہے، قرض ہیں، بالکل صحیح، جتنی نمازیں بھی فرض ہوئی تھی، اسی لیے تو نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی پڑھو نماز قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ زبردست، بہرحال نماز جتنی بھی آپ کی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو بالغ ہونے کے بعد روزانہ 5 نمازیں فرض تھی، نہیں پڑھی تو قرض ہیں، قضا کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اب آپ جتنی کر سکتے ہیں، ایک دن میں 1 دن کی کر سکتے ہیں، 1 دن میں 2 دن کی کر سکتے ہیں، اگر معذور ہیں ضعیف ہیں تو وہ اشاروں سے اور بیٹھ کر بھی قضا کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اپنی حیثیت اور اپنی سہولت کے مطابق جلد از جلد جتنی نمازیں بھی ان کے اوپر بالغ ہونے سے اس وقت تک کہ جب تک انہوں نے باقاعدہ نماز شروع نہیں کی تھی اس پیریڈ کو کاؤنٹ کریں، کتنے سال بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اب تیرا قرض اتار دوں، اور پھر کوشش میں لگ جائیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ یا تو پوری کروا دے گا یا آپ کی اس کوشش کو دیکھ کے معاف فرما دے گا، کیونکہ یہ حقوق اللہ میں ہے۔ اللہ، لیکن آپ کوئی ایسا وظیفہ مانگ لو، کوئی ایسی اجازت مانگ لو کہ کوئی پیر آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے جا تجھے معاف، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہترین مصعب، بہترین جی۔ اچھا ایک سوال یہ پوچھا ماں باپ کو چھوڑ کے شوہر کی طرف چلی جانا، ان کی طرف رغبت کرنا، ان کی زیادہ فرما برداری کرنا یا ماں باپ سے لا تعلقی اختیار کرنا، دیکھیں بلا وجہ تو ماں باپ سے قطع تعلقی تو کرنی نہیں چاہیے، بالکل ظاہر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شادی کے بعد جو ہے وہ زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، ماں باپ سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے ماں باپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کے حقوق اپنی جگہ ہیں، ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے، ان سے تعلق اپنی جگہ ہے، ان سے محبت اپنی جگہ ہے، ان کی خدمت اپنی جگہ ہے۔ شوہر کا حق زیادہ ہوتا ہے، شوہر کی فرما برداری زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی شوہر اگر درست اور والدین غلط ہو تو پھر تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے گھر کو دیکھے گی۔ صحیح۔ بعض اوقات والدین بیجا ضدیں، فرمائشیں اور مطلب سکھاتے ہیں بیٹیوں کو یہ کر، اس طرح کر، یہ مت کر، اتنا مت کر، وغیرہ وغیرہ، گھر خراب ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسی سوچ دینی نہیں چاہیے، جوڑ اور ملاپ اور محبت والی بات کرنی چاہیے کہ جس سے گھر بسے، جس سے محبتیں پیدا ہوں، وہ نصیحتیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، دل بڑا کرنا چاہیے، تبھی جا کے جو ہے وہ خوشیاں اور رشتوں میں جو ہے وہ برکتیں پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد ایک سوال ہم سے موٹر سائیکل کا تھا، ایک گاڑی کا تھا قسطوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ پھر آگے چل کے گاڑیوں کی قسطیں کم ہو جاتی ہیں، اور جیسے انہوں نے کہا کہ 40,000 کی 50,000 میں بیچ دی، دیکھیں قسطیں کم زیادہ فرسٹ ایئر میں آپ سے 20,000 لیتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں 19 یا 18,000 کر دیتے ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کی ڈیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیل کیا ہوئی تھی، کیا آیا آپ نے جو جتنے کی گاڑی خریدی ہے اس مدت میں آپ پیسے نہ دے سکے تو اس قیمت میں اس رقم میں اضافہ ہوگا یا نہیں، صحیح، اگر اضافہ ہوگا تو وہ سود ہے، اور نہیں ہوگا تو، اور اگر اضافہ نہیں ہوگا، انہوں نے 10-20,000 مہنگی بیچی، انہوں نے قسطیں بنا دی، انسٹالمنٹ بنا دی، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان وے میں میں نے ذکر کر دیا ہے، صحیح، اگر ٹائم ہو تو 3 اہم سوال تھے۔ جی مصعب، یہ
within 1 minute 40 seconds ہے میرے پاس 40 یہ نماز میں کتنی بار بسم اللہ؟ تو نماز میں قرات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، قرات سے پہلے، ہاں سورہ فاتحہ سورہ اور کسی سورت کی ابتدا کرنے سے پہلے. اسی طرح جو ہے وہ نظر و نیاز میں ہمیں بلانا کسی غیر مسلم کو اور ہمیں اس کی دعوت پہ جانا، یہ سلمان اگر اجازت دو تو نیکسٹ ویک ہم اس پہ پورا پروگرام کریں. ٹھیک ہے، پورا کمپلیٹ. یہ بڑا سمجھنے والا ٹاپک ہے. کچھ چیزیں اجازت ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ممانعت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے اسلام کا. ٹھیک ہے، ہم بغیر سمجھے فتوے لگاتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں، بلا وجہ کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بگاڑ دیتے ہیں. تو ہمیں اسلام کو بھی زندہ رکھنا ہے، اس کی عزت اور حرمت کو بھی قائم رکھنا ہے کہ کوئی اسلام کے بارے میں حرف نہ اٹھائے. ٹھیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کو بھی اچھا اس نے معاشرت سے قائم رکھنا ہے. تفصیلاً میں عرض کروں گا انشاءاللہ. وہ سب نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسی ٹاپک سے آغاز کریں گے. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. مقدس اوراق ہوں یا مقدس کلمات ہوں، آداب بجا لائیں. اللہ رب العزت کا نام ہوتا ہے، قرآنی آیات ہوتی ہیں، ان کا ادب ہم پہ لازم و ملزوم ہے. مفتی صاحب اسی جذبے اور اسی درد کو لے کے پچھلے پروگرام میں بھی حاضر تھے. اور ایک کالر ظاہر ہے امت مسلمہ اس کا درد رکھتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ادب کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں شعور عطا فرمائے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں تفہیم المسائل میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور مفتی محمد عامر کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب محمد سید